مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہر و ماں جگمگا دیے ہیں، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ محشر میں جب کہ آئے اسیاں شعار بندہ تھا مسترد کہ دیکھوں کیا حال ہے میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا اور جھارکھنڈ کے خوش نصیب خوش عقیدہ مسلمانوں، علامہ ابرار صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سینئر ہیں، ایک زمانے میں جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم میں علامہ ابرار کی سرپرستی میں ان کے کمرے میں میں رہا کرتا تھا، اور میں اس زمانے میں حفظ کرتا تھا، لیکن حفظ کے درمیان بھی میری تقریر ہوتی تھی۔ احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، حب نبی کا پیکر، اسرار دین کا محرم، جن کا کلام حسن شعر و ادب کا سنگم، مختار جن کو سن کر کہتا ہے سارا عالم کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے، لاجواب۔ برادران اسلام، مجھ سے قبل شہنشاہ ترنم عالی جناب محترم شمیم فیضی صاحب سے آپ نے بہت عمدہ کلام سنا، اور ان سے پہلے بھی شہنشاہ ترنم سنا رہے تھے، اور مجھ سے پیشتر بھی تقریر ہوئی ہوگی، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ تو آئیے قبل اس لیے کہ میں اپنی گفتگو کو دراز کروں، اپنے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسہ اہل سنت فیض الحسن للبنات کے سالانہ اجلاس میں ہم سب حاضر ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ بانی اجلاس اور بانی ادارہ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ علم شرافت و کرامت، عزت و کمال، برتری و بہتری
اور دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسانوں کو تمام مخلوقات میں ممتاز ہونے کی واحد کلید ہے۔ اور خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ خلقی اور فطری برتری میں چار چاند لگانے کا واحد راستہ ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ مقصد تخلیق انسانی تک رسائی صرف اور صرف علم ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ لوکاباد کے مسلمانوں اور مدرسہ اہل سنت فیض الحسن للبنات کے صحن میں اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے والوں علم ہی کی بدولت انسانوں نے سنگلاخ وادیوں کو، چٹیل میدانوں کو، بنجر زمینوں کو مرغزاری عطا کی ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سمندروں پر حکمرانی علم کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ دھنباد ہے، یہاں زمین سے خزانے نکلتے ہیں۔ زمین کے تہوں میں چھپے ہوئے خزانوں کو صرف جھارکھنڈ میں نہیں، صرف دھنباد میں نہیں، پوری دنیا میں علم کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ کے مسلمانوں سنو، آسمان کی بلندیوں اور اس کی وسعتوں کو چیر کر منزل مقصود تک آج کا انسان صرف علم کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ نت نئے ایجادات کے پرچم صرف علم کے ذریعے بلند ہو رہے ہیں۔ اور مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی محیر العقول کارنامے ہو رہے ہیں، محیر العقول یعنی عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والے کارنامے، وہ صرف علم کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ میں علامہ جمشید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ تنے تنہا بے سر و سمانی کے عالم میں اس آبادی میں مسلم خواتین اور بچیوں کے لیے علم کے چراغ کو روشن کر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے مسلمانوں، ہندوستان کے تمام علماء، ائمہ، حفاظ کرام کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کسی مسجد کے امام ہو تو ان کے پاس اپنا ایک مدرسہ ہو۔ اگر وہ مدرسہ نہیں چلا سکتے، کم سے کم ان کا ایک مکتب ہو۔ اگر وہ مکتب نہیں چلا سکتے تو ان کے پاس کم از کم ہر روز 10 سے 15 لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہوں۔ جب یہ کریں گے تو معاشرے میں انقلاب برپا ہوگا۔ حق ہے، حق ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت عمدہ جواب، واہ واہ واہ۔ یہ وقت کی پکار ہے، ہر اہل علم کو علم کی روشنی جلانا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج
بھارت میں سب سے زیادہ تعلیمی پسماندگی مسلمانوں میں ہے، سب سے زیادہ ان پڑھ، سب سے زیادہ گنواہ، سب سے زیادہ جاہل بھارت کے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ خواتین، جبکہ بھارتی مسلمانوں اللہ رب العزت نے انسانی ظہور کے اول روز ہی حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلہا کا تمغہ افتخار عطا فرما کر فرشتوں سے اعلیٰ بنا، اور اسلامی ظہور کے اول روز ہی اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا میں لفظ اقرا وہی کی شکل میں نازل فرما کر امت محمدیہ کیا نہ صرف علم کی اہمیت و فضیلت سے روشناس کرایا، بلکہ اس امت کو قیامت تک کے لیے علمی سیادت و قیادت عطا فرمایا، اور آج یہ امت علم کے میدان میں سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہے۔ آج یہ قوم علم میں بھی اور عمل میں بھی سب سے پیچھے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، دراصل وہ مذہب تو ہے نہیں، جتنے ازم ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، عیسائیزم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، یہودیزم ہو، کسی بھی ازم میں حصول علم فرض نہیں ہے، تعلیم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلام کا اعجاز ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ افاقی پیغام مسلمانوں کے پاس ہے، یہ آفاقی فلسفہ، یہ آفاقی فارمولہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس کے باوجود مسلمان تعلیم کے میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی جب منموہن سنگھ کی حکومت تھی بھارت میں، اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھارت میں مسلمان چماروں سے زیادہ تعلیمی اور معاشی طور پر پچھڑے ہوئے ہیں۔ حیرت ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں علامہ جمشید جیسے لوگ اگر کچھ کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ قرن اول کے مسلمانوں نے تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلایا، ورنہ بھارت ہو یا یورپ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں عام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنا، عام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنا اور عام لوگوں کو ایجوکیشن اڈاپٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ صرف کلیسا کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، صرف مندروں میں رہنے والے برہمن تعلیم حاصل کرتے تھے، اور خواتین پر تو ہر طرح کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔
یہ مذہب اسلام کا اعجاز ہے کہ جب مذہب اسلام آیا اور مسلمان پوری دنیا میں پھیلے تو دنیا کی تمام تر قوموں نے مسلمانوں سے علم کو حاصل کیا. یہ جتنی بھی ترقیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1200 سال تک مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکساں طور پر مردوں کے ساتھ خواتین کی تعلیم کا انتظام فرمایا ہے. یکساں طور پر. آج بنات مدرسوں کا قیام عمل میں آ رہا ہے. یہ بہت پہلے ہونا تھا. یہ آزادی کے وقت ہی ہونا تھا لیکن دیر آیت درست آیت. آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں جس طرح مردوں کو تعلیم دیتے تھے علم سے روشناس کراتے تھے ویسے ہی مسجد نبوی میں خواتین کے لیے الگ مجلس قائم کرتے تھے. یعنی مسجد نبوی میں بیک وقت مردوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور عورتوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے. علمی مجالس مردوں کے لیے بھی قائم کیے جا رہے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی قائم کیے جا رہے ہیں. جس طرح آقا علیہ السلام مردوں کو بیعت کر رہے ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی بیعت کر رہے ہیں. اس لیے آقا نے فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور میں علماء کی موجودگی میں بڑی جرات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج علم جو ہم تک پہنچا ہے چاہے وہ دینی علم ہو قرآنی علم ہو مذہبی علوم ہو یا سائنسی علوم ہو ان میں 50% علوم خواتین اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. کس کے ذریعے؟ خواتین اسلام کے ذریعے. اور میں ایک تاریخی سچائی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی علمی مجلس ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ جمشید صاحب کو. فن اسماء الرجال پر ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب لکھی گئی ہے الاصابہ جس کے مصنف ہیں حضرت امام حجر اسقلانی. کون ہے؟ امام حجر اسقلانی. علامہ جمشید صاحب 1552 صحابیات کا ذکر کرتے ہیں ان کی سوانح لکھتے ہیں اور 1552 وہ صحابیات ہیں جنہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی ہے اور ان کی سوانح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سب کی سب محدثات عالمات تھی اور ثقات تھی. اور جرح و تعدیل کے امام ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ ہم نے تمام تر محدثات کو جو خواتین راویہ ہیں جنہوں نے حدیث کو روایت کی ہے ان میں سے کسی خاتون راوی کو ہم نے کسی بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دنیا کا کوئی بھی محدث کسی محدثہ پر کسی بیانی کی تہمت نہیں لگا. یہ حدیث کے علوم کوئی علماء جانتے ہیں. بہت ساری حدیثیں متروک ہوتی ہیں بہت ساری حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں بہت ساری حدیثیں
تو خواتین جو محدثات ہیں انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، جو روایتیں ہیں، ان میں سے کوئی متروک نہیں ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے۔ یعنی خواتین اسلام نے جو علمی برتری قائم کی اور علمی امانت نسل در نسل منتقل کرتے رہے، ایسی شاندار مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی جاتی ہے، یہ صرف امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے۔ اور آج یہ امت علم سے محروم ہے، آج اس امت کی خواتین علم سے محروم ہے، علم سے نابلد ہیں۔ یہ بڑے افسوسناک پہلو ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں احساس کرنا ہوگا، ہمیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہوگا، ہمیں اپنی بہنوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ ایک بیٹی پڑھتی ہے تو صرف ایک بیٹی نہیں پڑھتی، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ ایک مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن ایک عورت پڑھتی ہے تو ایک عورت نہیں پڑھتی ہے، بلکہ پورا معاشرہ پڑھتا ہے، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ اس لیے اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو خاندان پڑھا لکھا ہوگا، نسلیں پڑھی لکھی ہوں گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں، اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین اسلام نے صرف تعلیم حاصل کی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے دنیا میں مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کیا۔ صحابیات اپنے محرم مردوں کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیے ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے، تجارت میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اپنے باغبانی، اپنے باغوں کی رکھوالی کی ہے، باغبانی کی ہے۔ حضرت ام سلیم کا نام سنا ہوگا، جنگ حنین میں جب آقا علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا تو حضرت طلحہ کے ساتھ ان کی بیوی ام سلیم بھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت دشمنوں سے کر رہی تھی۔ اور جب ایک دشمن آگے بڑھا تو حضرت ام سلیم خنجر نکال کر دشمن کو للکار رہی تھی کہ اے دشمن اسلام، اے دشمن پیغمبر، اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھے تو یہ خنجر تمہارے سینے میں ہوگا۔ یہ جرأت کل کے عورتوں کے اندر تھی، یہ جرأت پیدا کرنا ہوگا، ایسی بہادر عورتیں ہمیں پیدا کرنے ہوں گی۔ جب مائیں بہادر ہوں گی تو بیٹا بھی بہادر ہوگا۔ کربلا کو دیکھو، کربلا میں سب کے سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا میں بچے کھچے حسینیوں کی سالاری حضرت زینب نے کی، اور حضرت زینب نے اپنی بہادری سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی تقریر سے، اپنی دانائی سے، اپنی دلیلوں سے ابن زیاد کے دربار میں بھی اور یزید کے دربار میں بھی نسل حسینی کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین کی حفاظت حضرت زینب نے کی ہے۔ جب شمر مردود کربلا میں بڑھا تھا
تو زینب سینہ سپر ہو گئی تھی. جب کوفے میں زیاد نے چاہا کہ نسل حسینی کا خاتمہ کر دیا جائے تو حضرت زینب کھڑی ہو گئی. اور جب یزید نے چاہا کہ امام زین العابدین کو قتل کر دیا جائے تو وہاں فاطمہ کی لخت جگر ثانیہ زہرا کھڑی ہو گئی. اگر زینب کے پاس تعلیم نہ ہوتی، ایجوکیشن نہ ہوتا، دلیلیں نہیں ہوتی، جرأت نہیں ہوتی، تو مجھے بتاؤ کربلا کے بعد حسینیوں کی سپہ سالاری کر پاتی؟ اے میری بہنوں، اے میری ماں، تمہیں ثانیہ زینب بننا، تمہیں ثانیہ زینب بننا ہے. اگر اس ملک میں تمہارے مردوں پر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تمہاری نسلوں کی حفاظت کی جب باری آئے تو تم حضرت زینب کی طرح دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، لاجواب جملہ ہے. ہماری ملت کی ہر بیٹی کو زینب بننا ہوگا، ورنہ یزیدی طاقت حیران اسلام کے شہزادوں کے خاتمے کے لیے تیار ہیں. بنت زینب بنت حیدر سے خطابت کا سلیقہ سیکھو، راہ پرخار پر بیمار سے چلنا سیکھو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو. محترم بن کے جیو، شان سے مرنا سیکھو. تعلیم خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا کرتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو. بڑا اسلام پر احسان ہے خواتین اسلام کا. آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں کنفیوژن ہے. خواتین کو ناقص العقل کہا جا رہا ہے، خواتین کا علمی مذاق اڑایا جاتا ہے، خواتین کو فیصلے لینے کا اختیار نہیں دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن کی تدوین ہوئی اور فائنل ٹچ کے لیے، مطالعے کے لیے کہ اس میں کوئی آیت ادھر سے ادھر تو نہیں ہو گئی ہے، اس کو فائنل ٹچ دینے کے لیے کسی مرد صحابی کا انتخاب نہیں ہوا. حضرت حفصہ بنت عمر کا خطاب ہوا. حضرت عمر کی بیٹی اور ام المومنین، اور کسی بڑے صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ حفصہ تو کم عمر ہے، ہم لوگوں کی موجودگی میں قرآن کو یہ دیکھیں گی پھر یہ فیصلہ کریں گی. کسی نے اعتراض نہیں کیا. ایک خطی نسخہ پیش کیا گیا اور حضرت حفصہ نے کچھ دنوں کے بعد
وہ خطی نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو وحی آقا پر نازل ہوئی تھی، اور آج وہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں ہمیں دوہرا معیار نہیں اپنانا چاہیے کہ بیٹا ہوگا تو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، بیٹی ہوگی تو گھر میں بیٹھائیں گے۔ یہ ظلم ہے، یہ نسلوں پر ظلم ہے۔ بات ختم کر دیجیے۔ بھارت میں مسلمانوں کی جو حالت ہوئی ہے نا، جو تعلیمی پسماندگی آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو اس ماں کی گود میں پلنے والا بچہ جاہل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچے کا پہلا مکتب، پہلا اسکول، پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ تو جیسا اسکول ہوگا ویسے ہی اس کا پروڈکٹ ہوگا۔ اگر اس اسکول میں ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو پروڈکشن بھی جہالت والا ہوگا۔ اس لیے اپنی بہنوں کو پڑھاؤ، ماؤں کو پڑھاؤ، ان کو ذمہ داری دو۔ حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے حضرت شفا بنت عبداللہ، کس کو؟ شفا بنت عبداللہ، پڑھیے گا کتاب میں، شفا بنت عبداللہ کو حضرت عمر نے مدینے کا ضلع مجسٹریٹ بنایا۔ کیا بنایا؟ محتسب مدینہ بنایا، مدینے کے شہر کا انچارج بنایا۔ شفا بنت عبداللہ کو کون بنا رہے ہیں؟ حضرت عمر بنا رہے ہیں۔ جس گھر کی محتسب اچھی ہوتی ہے، جس گھر کا انچارج بہت اچھا ہوتا ہے، اس گھر میں پریشانی نہیں ہوتی۔ تو گھر کا انچارج کون ہوا کرتی ہے؟ مائیں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے بولیے بھائی، نہیں۔ پڑھی لکھی مائیں اور بے پڑھی لکھی مائیں دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان فرقوں کا اگر ملاحظہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو اپنے گھروں میں ان گھروں کو دیکھو جن گھروں میں پڑھی لکھی مائیں ہیں اور جن گھروں میں پڑھی لکھی مائیں نہیں ہیں، ان کے دونوں بچوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا۔ اگر پڑھیں گے نہیں تو دنیا آپ کو کچل دے گی، مسل دے گی۔ دنیا پر مسلمانوں نے جو حکمرانی کی ہے 1200 سال تک، اس کی وجہ مسلمان ہونا نہیں تھا۔ مسلمان تو آج بھی آپ ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ 1200 سال تک مسلمان مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
کی عملی تفسیر بنے ہوئے تھے. مسلمان تعلیم حاصل کر رہے تھے, مسلمان پڑھے لکھے تھے, علم کو پھیلا رہے تھے, علم کی روشنی سے دنیا کو معمور کر رہے تھے, منور کر رہے تھے, اور پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی. مسلمان گیور تھے, مسلمان دینے والے تھے, مسلمان لینے والے نہیں تھے. گیور کے سامنے دنیا جھکتی ہے, دینے والوں کے سامنے دنیا آتی ہے. آج مسلمان جاہل ہیں, آج مسلمان غریب ہیں, آج مسلمان پسماندگی کی شکار ہیں, اخلاقی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو بلائے طاق رکھ دیا ہے, قرآن کے احکام کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے. اس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے اور یہ امت جاہل ہے. جس کتاب میں اللہ نے قیامت تک کے علوم کو نازل کر دیا, دنیا کے سامنے پیش کر دیا, اور یہ امت محروم ہو گئی. آج دنیا قرآن کو پڑھ رہی ہے, کیلیفورنیا یونیورسٹی میں قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے, بڑی بڑی لیبارٹری میں قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے, اور قرآن پڑھ کر دنیا ریسرچ کر رہی ہے, دنیا ایجادات کے میدان میں آ رہی ہے اور حکمرانی کر رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن آپ لوگوں نے پہلی بار کب پڑھا تھا اور آخری بار کب پڑھا تھا؟ بتائیں گے؟ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں سورہ لوحہ کس پارے میں ہے؟ ایک بندہ مجھے بتا دے, میں انہیں 500 روپے ملا. ہم قرآن پڑھتے نہیں, جب پڑھتے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے, قرآن تفصیلات کو بیان نہیں کرتا ہے. قرآن عقل مندوں کے لیے اشارہ کرتا ہے. پھلوں کا راجا کون ہے؟ بولیے, کون ہے؟ آم. آم کا وقت آنے والا ہے, مارچ اپریل مئی میں آم آ جائے گا. اچھا منظر آیا, اچھا ماشاء اللہ. پھلوں کا راجا کون ہے؟ بولیے, آم ہے. اور دھاتوں کا راجا کون ہے؟ میٹل کا راجا کون ہے؟ بتائیے بھائی. لوہا. کیا ماشاء اللہ. اب ایک نعرہ لگا دیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلی حضرت, مسلمانان لوگ بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ جمشید صاحب آپ کے بڑے بھائی, سبحان اللہ. پڑھے لکھے گھرانوں کی بات ہی الگ الگ ہے. یہ جو مائک ہے یہ کیا ہے؟ مائک. اس کو کس نے بنایا ہے, مسلمانوں نے یا غیر مسلموں نے؟ کیا جواب ہے؟ یہ یوٹیوبر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے, یہ موبائل مسلمانوں نے بنائے یا غیر مسلموں نے؟ یہ جو روشنی ہے, جس روشنی کے سائے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, نورانی محفل کر رہے ہیں, اصلاح معاشرہ پر باتیں کر رہے ہیں, یہ کرنٹ کس نے بنایا ہے؟ غیر مسلموں نے. یہ گوموں سے جو ٹرین چل رہی ہے ہاوڑہ اور دلی کے درمیان, یہ ٹرین کس نے بنائی؟ یہ پٹری کس نے بچھائی؟ یہ ہفتوں کا سفر جو گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے, اور گھنٹوں کا سفر ہوائی جہاز کے ذریعے جو منٹوں میں طے ہو رہا ہے, یہ ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ کیا مسلمانوں نے بنایا؟
یہ انٹرنیٹ، یہ دنیا میں جو نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، انوینشن ہو رہے ہیں، ایجادات ہو رہے ہیں، یہ کن لوگوں کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ بولیے بولیے، نہیں نا؟ تو پھر آپ آئے ہیں کیوں؟ دنیا میں آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا وجود کیا ہے؟ دنیا میں آپ کی آبادی سیکنڈ لارجسٹ آبادی ہے، دنیا کی دوسری بڑی آبادی آپ کی ہے، اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ آپ دنیا کے لیے بوجھ ہیں۔ تو جب بوجھ دنیا پر پڑ جاتی ہے، دنیا والوں پر پڑ جاتی ہے، تو اس بوجھ سے دنیا والوں کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ زکات کون دیتا ہے؟ غریب دیتا ہے یا امیر دیتا ہے؟ بولیے، امیر۔ گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے غریب نہ ہو بلکہ خوشحال ہو، اور جب خوشحالی آئے گی تو ایجوکیشن بھی آئے گا، جب پیسے ہوں گے تو تمہارے پاس IIM بھی ہوگا، تمہارے پاس یونیورسٹی بھی ہوگی۔ جھارکھنڈ میں مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا تعلیمی ادارہ نہیں۔ جھارکھنڈ کی بات تو چھوڑیے، پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں۔ آزادی کے بعد سے بھارتی مسلمانوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، نماشی استحکام کی طرف توجہ دی۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین قوم ہو، بہترین امت ہو، اور تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو جو دوسروں کے لیے پیدا کیا جائے گویا وہ دوسروں کے کام آئے، تو آپ دوسروں کے کیا کام آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کا کام کریں، آپ بھلائی کا کام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ مائک ہے جس سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ بھلائی کا کام ہے کہ نہیں؟ یہ روشنی میں ہمارا آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھلائی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو لوگ پہلے پیدل چلتے تھے اب ٹرین پہ چل رہے ہیں، یہ بھلائی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کو آپ اپنی مٹھی میں لیے بیٹھے ہیں موبائل کے ذریعے، یہ بھلائی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا کام ہے بھلائی کا کام کرنا، اور آپ اپنے کام کو نہیں کر رہے ہیں، تو دوسرا تو کرے گا نا۔ تو جب دوسرا کرے گا اللہ اسی کو بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ میدان عمل ہے، جو کام کرے گا اسے ہی عزت ملے گی، جو کام کرے گا اسے ہی اسپیس ملے گا، جو کام کرے گا اسے ہی حکمرانی ملے گی، جو کام کرے گا اسی کے نصیب میں دولت ہوگی، جو کام کرے گا وہی ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کرے گا، جو کام کرے گا وہی حاکم ہوگا، جو کام کرے گا اسی کی طرف لوگ رشک بھری نظروں سے دیکھیں گے، جو کام نہیں کرے گا، جو جاہل ہوگا، جو بوجھ ہوگا، جو دھرتی کا بوجھ ہوگا، جو معاشرے کا بوجھ ہوگا، جو ملک کا بوجھ ہوگا، اسے دوسرے نمبر کا اسے دوسرے نمبر کا شہری بنا کر اسے لپیٹ دیا جائے گا، اسے آگوں میں ڈال دیا جائے گا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے گی، اس کے لیے پلاننگ ہوگی کہ اس بوجھ بننے والے لوگوں کو ملک سے باہر کر دیا جائے، اور اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ کو بوجھ نہیں بننا ہے، آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو سمسیا کا سمادھان پیش کرنا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں، آپ اتنا پڑھ لو، اتنا پڑھ لو اور اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ بھارت کی ہر قوم کی مجبوری بھارت کے مسلمان بن جائیں۔ جب بھارت کے مسلمان بھارت کے دیگر قوموں کے لیے مجبوری بن جائیں گے کہ بھارتی مسلمانوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کر
سکتا تو پھر تمہیں رشک کی نظروں سے دنیا دیکھے گی. جس طرح تمہارے پرکھوں کو یہاں کی آبادیوں نے اپنا حکمران تسلیم کیا تھا، تاریخ اپنے کو دہرائے گی. یہاں کے لوگ تمہیں حاکم بنائیں گے، تمہاری طرف نظروں سے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے کہ میرا کوئی مسیحا نہیں ہے، میرا کوئی مسیحا ہے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. جس نوجوانوں کو مسیحی نظروں سے دنیا دیکھ رہی ہے، آج یہ نوجوان شراب پی رہے ہیں، آج یہ نوجوان زنا کر رہے ہیں، آج یہ نوجوان تضیع اوقات کر رہے ہیں، آج یہ نوجوان سنیما گھروں کی رونق بنے ہوئے ہیں، آج یہ نوجوان نہ جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں. اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اپنی قیمت اور حقیقت کو پہچانیں. آپ بڑے قیمتی ہیں، اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو امت مسلمہ کا فرد بنایا ہے. آپ اپنی ذمہ داری کا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھیے، اپنے آپ کو ایجوکیشن سے لیس کیجیے، اپنے آنے والے جنریشن کو لیس کیجیے، اپنی بہنوں اور ماؤں کو تعلیم یافتہ بنائیے. پھر دیکھیے نصرت آئے گی، مدد آئے گی، پھر وہی دور آئے گا جو آج سے 200 سال پہلے کا دور تھا. پھر تمہاری وجہ سے دنیا بھارت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گی، پھر بھارت سونے کی چڑیا بن جائے گی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ پڑھیے، اور میں اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ سے جتنا ہو سکے ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے کیجیے. اگر آپ 2 بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیے، اگر آپ دارالعلوم قائم کر سکتے ہیں تو دارالعلوم قائم کیجیے، اگر آپ مدرسہ قائم کر سکتے ہیں تو مدرسہ قائم کیجیے. آپ مکتب قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مکتب قائم کیجیے. یہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر اس ضرورت کو ہم پوری نہیں کریں گے، اس ضرورت کی طرف ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو کل قیامت کے میدان میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. علامہ جمشید قرآن سیکھ رہے، قرآن سکھا رہے ہیں، اور علامہ جمشید کی سرپرستی میں سینکڑوں بچیاں قرآن سیکھ رہی ہیں. اس